ہمارے اکثر بچے گھروں میں کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں سینکڑوں بچے ہر سال فرق ہوتے ہیں ایک شہر کے اندر، اور کتنے حافظ آپ کو نظر آتے ہیں جو مصلی سناتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ سکولوں میں جاتے ہیں، ادھر گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں بچے۔ اس لیے اب مدارس نے یہ 7 سکول کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ یار جو ہماری پنیری ہے بچ جائے، جو ہم رنگ چڑھاتے ہیں وہ آگے محفوظ ہو جائے۔ آگے جو دوڑ ہے سکولوں میں کالجوں میں وہ رنگ ہی اور ہے، سسٹم ہی اور ہے۔ صحبت بندے کا بیڑا پار بھی کر دیتی ہے، بیڑا غرق بھی کر دیتی ہے۔ سوسائٹی جیسی ہوگی ایسی شخصیت تیار ہوگی۔ بندے کا اٹھنا بیٹھنا، ایک نالائق بچہ بھی ہے نا، اس کی یاری کسی لائق کے ساتھ ہے وہ بھی لائق ہو جائے گا، اور لائق ترین بچہ ہے یاری نالائقوں سے لگ گئی ہے، آہستہ آہستہ سست ہو جائے گا۔ یہ کہے گا یار پڑھنا ہے سبق، یا اور ٹھہر جا بڑا پڑھاکو ہے تو۔ دوستی عرش پر بھی لے جاتی ہے، اور گرائی اتنی ہے جب گراتے ہیں پھر نام و نشان نظر نہیں آتا۔ میں اکثر اس لیے کہتا ہوں اپنی بڑے کے لیے بھی نا، یہ کیوں دیکھیں نا، ہمارے مفسرین نے اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سوال اٹھایا ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے، آگے ضرورت کیا تھی مع الصادقین کی؟ حکم دیا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صاحب ایمان بندہ ہے، صاحب تقوی ہے، اب مکمل ہو چکا ہے، پھر سچوں کی صحبت کا کیوں فرمانے الہی جاری ہوتا ہے، حکومتی فرمان جاری ہوتا ہے، اس بادشاہ کا فرمان فرمایا صاحب ایمان ہونے کے بعد تقوی میسر آ جائے، سچوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ بہت سارے راز ہیں، اور ایک راز یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی حفاظت تمہاری صحبت کرے گی۔ کسی نیک کی صحبت یہ ایمان بچائے گی۔ یہ دولت بچانے کا واحد اور بہترین ذریعہ ہے، کسی کے لڑ لگ جائے، کسی کی صحبت اختیار کرے، کسی کی معیت میں رہے، یہ ضروری ہے، ورنہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے، تقوی ضائع ہو جاتا ہے۔ دوستی اپنی بندے کو درست رکھنی چاہیے، صحبت اپنی بندے کو درست۔ حضور نے کیوں فرمایا تم اپنے دوست کے دین پر ہو، جیسا تمہارا دوست ہے ویسا تمہارا دین ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب ہمارے بچے ہیں نا کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں، یا ہمارے معاشرے میں جب دوستی لگتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں، اکثر کیا دیکھا جاتا ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس مال ہے، یہ جنرل کا بیٹا ہے، کرنل کا بیٹا ہے، فیکٹری والے کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ کس کا ہے، یہ کتنے قد کا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی، سب سے پہلے دیکھنی اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا یہ نمازی ہے۔ دوستی اس سے لگاؤ جو دین دار ہے، باقی دولتیں اللہ تمہیں اور دے دے گا۔ آج رشتہ داری بھی اسی لحاظ میں ہو رہی ہے۔ دیکھیے کوئی حرج نہیں، کچھ چیزیں ظاہر ہے معاشرتی طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، دیکھنی چاہیے بھی، اور ضرورت بھی ہے، ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں چلنا ہے ہم نے، لیکن بندہ سب کچھ ہی وہ کر دے، سب کچھ ہی وہ دیکھے، یہ چیز نہیں۔ صرف مال 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 مال، رشتہ کرنا ہے تو مال، فیکٹری، باہر، کارڈ، گرین کارڈ، بیڑا غرق کر دیا اس نے ہمارا۔ منڈا باہر ہے، اجی باہر ہے، دے دیو، پویں انسان ہے یا نہیں، پویں کتے ہی نواندا ہے، دے دیو۔
जिस तरह दा भी है दे दियो। इंसान देखो, मजहब देखो, दीन देखो। बच्ची तुम्हारी फूलों की सेज पर भी, सोने के घर में भी रहे, अगर वो जो खामद है जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है वही इंसान नहीं, वो जानवर है, क्या करेगी बच्ची कोठी को? क्या करेगी बच्ची माल को? सुकून ही नहीं। मैं कहता हूं सबसे बड़ी दौलत इंसान है, इंसानियत है। रिश्ता करते वक्त सबसे पहली चीज देखो, हुजूर ने नसीहत की उम्मत को, फरमाया लोग हुस्न के लिए रिश्ता करते हैं, लोग माल के लिए रिश्ता करते हैं, लेकिन फरमाया मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, तुम सबसे पहले दीन देखना, सबसे पहले नजरिया देखो। जब रिश्ता करने जाओ ना, बच्चे का रिश्ता कर रहा हूं मैं, ये इस्लाही बात कर रहा हूं, समझाने के लिए, अपनी आखिरत बनाने के लिए। ये दर्द है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब भी रिश्ता करो सबसे पहले देखो इसका क्या मजहब है, राफजी तो नहीं, खारजी तो नहीं, मरज़ई तो नहीं, बद मजहब तो नहीं। कोठी बंगला जायदाद पीछे हैं, सबसे पहले दीन है, पहले नबी है, पहले रसूल है। अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता सबसे मुकद्दम है। सबसे पहले क्या देखो, इसका दीन क्या है, इसका मजहब क्या है, इसका मसलक क्या है। ये बहुत जरूरी चीज है। आज बच्चियां देने और लेने की वजह से घराने तबाह हो गए। रवाफिज घरों में आए हैं तो रिश्तों की वजह से आए, मरज़ई घरों में फैल रहे हैं रिश्तेदारियों की वजह से फैल। आज खवारिज हमारे मुआशरे में पनप रहे हैं तो रिश्तेदारियों की वजह से। जब रिश्तेदारी होती है नरम गोशा आ जाता है, की करिए जी बच्ची दिती है, ओ की करिए जी यार रिश्तेदारी है, की करिए। उतना ईमान तो मजबूत नहीं, पहाड़ जितना, कि बंदा औलाद को भी छोड़े और कहे मुझे नबी से वास्ता है, मुझे औलाद से वास्ता है। मैं तो अपनी सरकार को देखता हूं, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। बेटा भी अगर नबी का नहीं छोड़ दे, औलाद भी अगर नबी की नहीं, चलो भाई पीछे हट जाओ, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। इतना तो ईमान मजबूत नहीं है जी। लेकिन इन्हीं वजूहात की बना पर फिर आज ये मसाइल बनते हैं। फिर लोग जनाजे भी पढ़ाते हैं, फातिहा भी पढ़ाते हैं। की करिए जी बच्ची दिती है, की करिए जी बरादरी है, की करिए ते की करिए पहला सोचना सही ना। उसले तो तू कार देखी है, कोठी देती है, बंगला देखा ते हुण की करिए। नहीं, सबसे पहले देखो कि यार असी इहदे नाल पुज भी आउने आ कि नहीं, असी कित्थे वां, ये कित्थे वे, हमारी सोच क्या है, इसकी सोच क्या है, हमारा मजहब क्या है, इसका मजहब क्या है। इसका बंगला तो है लेकिन ये नबी का गुस्ताख बेअदब मरज़ई तो नहीं है, ये ख़त्म नबुव्वत का मुनकर तो नहीं है। लेकिन चिट्टी चमड़ी और चिट्टे नोट ने बेड़ा गर्क कर दिया, उड़ा के रख देता, हर शय खत्म हो। पैसा 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 जनाजे भी पैसे के, कुल भी पैसे के, शादियां भी पैसे की, मरने भी पैसे के। दयानतदार बंदा, ज़हीन बंदा, तहज्जुद गुजार बंदा मस्जिद में नमाजी हो, उसका इतना बात का वज़न नहीं जितना जो चंदा दे रहा उसका वज़न है। चंदे वाले का ज़्यादा वज़न है। कमेटी उसको देखती, इमाम को पीछे छोड़ देती है, इमाम को उसके कहने पे कह देती है मौलवी साहब हाथ थोड़ा नरम रखे, भाई क्या मसला है जी फलाने बंदे की है, और नहीं जी महीने का इन्ना पैसा देंगे। ये मसाइल आ गए। आज बदमज़हब लोग पैसों की बुनियाद पर मस्जिदों में अपनी एंट्री ले रहे हैं, कमेटियों पर मुअस्सर हो रहे हैं चंदा देकर, कि कमेटियां बोलती नहीं कि पैसा देता है, महीने का 50,000 लाख रुपया बंदा देता है, तो वो साल दो देकर फिर मुअस्सर होगा मिंबर पे, मुसल्ले पे, फिर कोशिश करेगा बंदा भी हमारी मर्जी का हो।
اس لیے ان چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے، ہر چیز مال ہی نہیں جی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو معاملات ہیں، کیا میں کتنا رونا رہا ہوں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، اور شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کا۔ اتنا مؤثر ہو گیا پیسہ کہ گھر میں 6 افراد ہیں، 2 مڑے پیسہ کماندے، ماں باپ دی بھی نظر ادھر ہی ہوئے گی۔ پکا جھوٹا بندہ ہے لیکن پیسے والا ہے۔ چوئی صاحب گل ٹھیک کر دین پہ، میں کسی برادری کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ایک تمثیل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اے جی گل ٹھیک کر رہے ہیں، الگ پکا جھوٹ ماردا پیا لیکن پیسہ ہے۔ ہم بولتے نہیں، ماڑے دی مر گئی ماں تے لیندا نہیں کوئی نا، ہائے ہائے ماڑے دی مر گئی ماں تے لیندا نہیں کوئی نا، تے تگڑے دا مر گیا کتا تے پورا پنڈ نہ ستا۔ یہ ہے، لیکن اپنی رشتہ داری کرتے وقت یہ دیکھو اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ اگر غریب بھی ہے، نبی پاک کی محبت ہے، ہائے ہائے یہ بچی تمہارے گھر میں آ کے رونق لگا دے گی، تمہارے گھر میں آ کے نبی کے عشق کی خوشبو پھیلائے گی جی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس لیے صحبت اپنی درست کرو۔ جس کی صحبت نیک ہے، بدترین شخص ہو، اچھوں کے پاس بیٹھتا ہو، امام رازی نے لکھا ایک دن وہ بدترین اچھا ترین ہو جائے صرف صحبت کی وجہ سے۔ اور ایک نیک شخص ہے لیکن اس کی صحبت خراب ہے، آہستہ 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 اس کا رنگ چڑھ جائے گا۔ تو اس لیے آج بچے جب ہمارے حفظ کرتے ہیں تو سکولوں میں جاتے ہیں، پہلا پگ لیندی ہے، ٹوپی لیندی ہے، پھر کپڑے لیندے ہیں، پھر پینٹاں پہندیاں، شرٹاں پہندیاں، تھوڑا اگے جاندا ہے، پھر وہ تھوڑی سیٹنگ ہوندی ہے داڑھی دی، تھوڑی جی سیٹنگ، پہلا تھوڑی جی سیٹنگ ہوندی ہے میٹرک تو بعد، ہاں جی جلے یونیورسٹی جانی ہے پھر پوری سیٹنگ ہونی ہے، پھر مصلی بھی جاندہ رہنا ہے، ٹوپی دا تے خیال ہی کوئی نہیں، پھر ہر شے گئی۔ ہمارے مدارس نے مجبور ہو کے شروع کیا ہے کہ یار سکول ہی نہیں، چونکہ ضرورت ہے، اس تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن حفظ کرانے کے بعد جن بچوں کے والدین موجود ہیں یا نہیں، یہ پیغام ضرور سنیں، اپنے بچوں کو حفظ کرا کے بس نہیں کر دینی کہ بس، ابھی بس نہیں ہوئی، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ اب اور بڑی ذمہ داری آپ پہ آ گئی ہے کہ یہ بچہ حافظ بن گیا، اس کی منزل یاد رہے، یہ نال آتا حافظ بنانا نہیں بھی ایسا محلے چ دسنا میرا پتر بھی حافظ ہے جی، فیکٹری چ دسنا جی میرے پتر نے حافظ کیتا ہے جی، ایسے تو بڑے ہیں، لیکن اگر آپ نے بخشش کے لیے، قبر کی روشنی کے لیے، آخرت کے لیے ہے، تو پھر آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھے، اس کو آپ ماحول گھر میں دیں۔ گھر کا ماحول اگر اس طرح کا نہیں تو پھر آپ یہ گمان نہ کریں کہ میرا بچہ پڑھ کر تو حافظ بنا رہے گا، بن گیا ہے، بنا نہیں رہے گا، بچہ نہیں رہے گا، بچے کا تب بھی جب آپ گھر میں ماحول دیں گے۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا پتر جا نماز پڑھیا، جا نماز پڑھیا، انج نہیں ہونا، آ نماز پڑھیے، جو نماز نہیں پڑھو اس میں اثر نہیں، آؤ نماز پڑھو، خود آگے لگو۔ اپنے گھر کا ماحول اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے حفظ بچائیں، اپنی ٹی وی رومز ان پہ کنٹرول رکھو، اپنے گھر کا ماحول نمازوں والا بناؤ، قرآن والا بناؤ۔ صرف 5 گھنٹے مسجد میں رہ کر آپ کا بچہ نہیں بچے گا۔ آج مدارس سے لوگوں کا گلہ ہوتا ہے جی 80 تے 2 سال ہو گئے نا، بھئی آپ 5 گھنٹے روز کے مسجد میں مدرسے میں دیتے ہیں، باقی کتنے گھنٹے آپ کے پاس ہے؟ 17-18 گھنٹے تو آپ کے پاس ہے بچہ، ہمارے پاس تو 5 گھنٹے ہے، تو 18 گھنٹے زیادہ ہیں یا 5؟
18-19 घंटे तो घर में है, हमारे पास तो है ही 5 घंटे है। सिर्फ मदरसा की जिम्मेदारी नहीं कि बाबा फरीद बना दे, बाबा फरीद बनाने के लिए माँ भी फरीद वाली होनी चाहिए। हाँ, बायजीद बुस्तामी बनना है तो फिर ऐसे नहीं बनेगा। सिर्फ आप कहेंगे कि मदरसा बना देगा, मदरसे ने नहीं बनाना, ये घर ने बनाना है, आपका माहौल बनाएगा। आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, तो अपने घर के माहौल का जायजा ज़रूर लें। दूसरे नंबर पे गाहे बगाहे बच्चों को ये ज़रूर कहें, बेटा तूने हिफ्ज़ किया है, अब ये सिर्फ पढ़ लेना कमाल नहीं, याद कर, इसे समझना है, फिर अगली मंजिल इस पे अमल करना है। साथ साथ वो हाफ़िज़ कुरान जो बाअमल है, हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है और उस पे अमल करता है। पूछें उलमा से, प्रोफेसर साहब से पूछें, उलमा से पूछें, इनसे, उस बच्चे के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। ये नहीं भी हाफज बना देता तो फिर पता ही नहीं लिया, तो पेंटा शर्टा पा गए, तो दाढ़ी भी गई है, तो हर शक गई है, तो फिर उम्मीद रखी है भी सानू बड़ी वड्डी पग लभेगी क्या मतलब दिहाड़े। इंज नहीं होना, इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, इंज नहीं होना। अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बने, कब्र की रोशनी का सबब बने, तो फिर इस बच्चे को कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ाना नहीं, समझाने पे भी गौर करो। आगे आलिम बनाओ, उस बच्चे का जहन बनाओ कि बेटा सिर्फ ये पहली सीढ़ी है, तू आज हिफ्ज़ किया, आज सबक सुनाया, ये तू आज दस्तार तेरी हुई है, ये आज एक सीढ़ी तू चढ़ गया है, अभी बाकी सीढ़ियां हैं, मंजिल ऊपर है। सिर्फ होता क्या है हमारे घरों में कि हाफिज बन गया बस खैर है, 15 छुट्टियां तो पहले दिहाड़ी हो जानी है। पूछ लो हाफिज साहब को, जिन्हें हाफिज कर ले ना माशाल्लाह, इन्हें 15 छुट्टियां लाजमी करनी है। पहले दिन या दस्तार तो बाद ही शुरू हो जाना है। ये मैं कड़वा सच बता रहा हूँ आपको, मेरा मदरसों से ताल्लुक़ है, मेरा क्लासों से ताल्लुक़ है, हम पढ़ते पढ़ाते हैं, हम समझते हैं इस बात को। ये नहीं कि सिर्फ तकरीर ही करनी है, नहीं, ग्राउंड लेवल से हम ऊपर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये छुट्टी का कोई जवाज़ नहीं, अभी छुट्टी करनी है। अब तो जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली, ये तो मसला हो गया। अब तो हाफिज बन गया, अब तो छुट्टी करनी ही नहीं ना। अब आगे आलिम बनो, कुरान समझो, कुरान समझ कर आलिम बनो। हाय हाय हाय, इसको जो पढ़ा है, ये जो रुकू आज पढ़ा है बच्चे ने आखिरी, इसको वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन पता ही नहीं बच्चे को। अब अगली मंजिल है वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, जो टलाने वालों के लिए हलाकत है, जिन्होंने रब को जुटलाया, जिन्होंने रसूलुल्लाह को जुटलाया, जिन्होंने रब रसूल के पैगाम को जुटलाया। इस जहां में भी बेड़ा गर्क है, अगले जहां में भी बेड़ा गर्क है। ये जब बच्चा समझेगा कि ये है, तो फिर आगे अमल की तौफीक मिलेगी। तो जब अमल का जायका और ये फल मिलेगा, फिर बाअमल हाफ़िज़ कुरान, बाअमल आलिम दीन, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी के फरामीन में है। हाय 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 हाय, अंबिया शुहदा के बाद, अंबिया और शुहदा के बाद बाअमल हाफ़िज़ कुरान के बारे में भी आया है कि इसका जिस्म भी कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। इसका जिस्म मिट्टी नहीं खाएगी, इसके बारे में आया। बाकी जो बाअमल हाफ़िज़ कुरान है, जिसके सीने में कुरान है, उसे दीमक नहीं लगेगी, उसका गोश्त झड़ेगा नहीं जी। 80 साल पुरानी कब्रें खुलती हैं, खुशबू आ रही होती। ये हक़ाइक़ हैं, ये हक़ है, ये सच है, ये कहानियां नहीं ना, ये सच आपके सामने आपके रख रहा हूं मैं। हाफ़िज़ कुरान के लिए बेटा आपने आगे आलिम बनना है, आलिम, और फिर बाअमल आलिम बनो, है जी। ये है, फिर आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज ये भी साथ करो। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, पुत्र रोटी के लिए स्कूल और बख्शिश के लिए कुरान। ये रोटी के लिए ही है ना, ऐसे ही है ना,
ہاں جی اے ہن خدمت خلق واسطے جتنے ڈاکٹر تے سارے دے سارے خدمت خلق لگی، معاف کرنا مجھے، یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے. روٹی کوٹھی، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں اور کتنے ڈاکو ہیں. آپ کے سامنے سارا کچھ. 90 لاکھ روپیہ تے کروڑ روپیہ لاندے 2 کروڑ روپیہ لاندے. یہ خدمت خلق دا جذبہ گھٹ ہے تے انہاں 1.5 کروڑ 2 کروڑ سالاں چ کڈنا ہے. پھر اگر جذبہ خدمت خلق ہے، سبحان اللہ، نیت کسی کی نیک ہے اس پہ شک نہیں ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام یہی چل رہا ہے. تو دنیا کے لیے، روزی کے اسباب کے لیے یہ تعلیم ضروری ہے جی. اور انسان بننے کے لیے جس نے آگے جانا ہے نا، جس نے، وہ ایک بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات مثال کے طور پر لکھی ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑا مزہ آتا ہے مجھے پڑھ کے نا. ہمارے مدرسے کے بچے جو ہے وہ جب آتے ہیں تو سینے کے ساتھ قرآن لگا کے آتے ہیں. سپارہ کدھر لگا کے آتے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے نا آپ؟ میرا خیال ہے زیادہ ٹیوننگ ہو گئی ہے نا. نہیں، ادھر قرآن شریف لگاتے ہیں نا، سپارہ ادھر رکھ کے آتے ہیں، اور بچے جب اسکول جاتے ہیں پیچھے بستہ رکھتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اشارہ کیا ہے یہ علم پیچھے ہی رہ جائے گا، یہ آگے جائے گا. یہ علم آگے جائے گا، آگے جانے والا اور اگلی زندگی آسان کرنے والا یہ علم ہے. بچے خوش بخت ہیں یہ ماشاءاللہ، نورانی چہرے. صحیح بات ہے، سبحان اللہ. حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن مدرسے میں آئے، مسجد میں، تو بچے قرآن پڑھ رہے تھے. آپ استغراق میں آ گئے نا، حالت استغراق میں، اور وجدانی کیفیت ہے آپ کی، اور اللہ 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 کر رہے، اور آپ کا تقیہ کلام تھا بلے 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 بلے. تو روتے جاتے تو بلے 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 بلے. تو بعد میں عرض کی گئی کہ حضور کیا وجہ تھی؟ فرمایا تم دیکھ نہیں رہے تھے ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر بچے قرآن پڑھ رہے تھے، حضور تو قرآن پڑھ رہے تھے، نارملی گل نہیں. آپ نے فرمایا تم تو دیکھ رہے تھے کہ آواز آ رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا اللہ کا نور ٹھاٹھے مار رہا ہے. خاص الخاص حضور کے سینے سے نسبت ہے قرآن کی. یہ پہاڑوں پر اترتا تو کیا حال ہوتے، حضور کے سینے کی برکت سے آج بچے بچے کے سینے میں آئے. حضور کی کرم نوازی سے یہ ہمارے قلوب میں آیا ہے. ہائے ہائے ہائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بیٹا سونا سونے کی کان سے ملتا ہے، چاندی چاندی کی دکان سے ملتی ہے. ہاں جی، جو بھی معدنیات ہیں ان کی کانیں ہیں. جس دیہات کو تم دیکھو گے اس کی کان پہ تمہیں جانا پڑے گا. فرمایا علم اس کا منبع حضور کا سینہ ہے. یہ کان کون سی ہے؟ تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے پتر دیکھ کے نا کاراں کوٹھیاں تے بنگلے تے یہ چیزاں دیکھ کے مرغوب نہیں ہونا، مرعوب نہیں ہو جانا. ہاں پہ یہ اور فرمایا تیرے جیسے تو امیر ہی کوئی نہیں، تیرا اس خزانے سے تعلق ہے جو حضور کے سینے سے نکل رہا ہے. تیرا تو حضور کے سینے سے تعلق ہے، تیرا تو قرآن سے تعلق ہے. اللہ اکبر. خوش بخت لوگ ہیں جو معاونین ہیں، اور جن کے نام لیے جا رہے تھے میرے ذہن میں تو نہیں ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں جو خرچہ اٹھاتے ہیں. سچی بات ہے، حدیث شریف میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب یہ حفاظ علماء اور یہ لوگ جب
इनको नवाजा जाएगा ना कि पढ़ता जा चढ़ता जा, है जी, वो हदीस आपने सुनी हुई है ना, हाँ जी। हाय हाय, आप खुश होंगे उस वक्त। ये कुछ लोग ऐसे होंगे कि फरमाए इन्हें भी ले हो, इन्हें भी ले हो, इन्हें भी ले हो, इन्हें भी ले हो, इन्हें भी दस्तार पहनाओ, इन्हें भी साथ ले जाओ। या अल्लाह ये तो कुरान नहीं पढ़ रहे, फरमाया ले जाओ, इन्हें भी ले जाओ। या अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया ये इन बच्चों की खिदमत करने वाले लोग, ये लंगर देने वाले लोग। अगर ये लंगर ना देते, वैसे तो मैं राज़िक हूं, लेकिन ये बच्चे तो ना पढ़ते ना, ये आलिम बने, हाफिज बने, ये सब कुछ बने, लेकिन जिन्होंने तावन किया है फरमाया उन्हें भी साथ साथ ही ले जाओ। अगर हमारा बच्चा हिफ्ज नहीं कर रहा या हम हिफ्ज नहीं कर सके, हमारे लिए दरिया बह रहा है। हम इन बच्चों की खिदमत करके, मदारस की खिदमत करके, ए उम्रे दे टिकटां दे पिछू लवो, ए पीछे आ जाओ थोड़े जे, अपने मदरसों की तरफ ध्यान दो। और कुल 10वें भी वड्डे ना करो, ना कोई एडी लोड़ वड्डे करन दी। 5-5 लाख रुपया 10वें ते ला दिता है, बरादरियां फिर भी राजी नहीं होंदियां। किसी आखना नमक घट है, किसी आखना मिर्च ज्यादा, किसी ने आखना कुछ ज्यादा, किसी ने कुछ ज्यादा। और मैनू तो लभे ही नहीं, मैनू तो पूछे ही नहीं। अच्छा उधर तो जाता सी, मेरे हाल गल ही नहीं की। इसने नहीं राजी होना, ना ना ना, वो रास्ता ही नहीं ठीक कि इन्हें राजी करो, इन्हें क्यों राजी कर ही नहीं सका। ये तो मुसल्ले पर राजी नहीं, ये तो मिंबर पे राजी नहीं, ये नहीं राजी हो सकते। इन्हें राजी ना करो। 10-10 लाख रुपया 10वें पे ना लगाओ, कुल पे ना लगाओ। आप मखसूस खाना पकाकर मेहमानों की खिदमत करो, दाल रोटी करके, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और अल्लाह ने अगर नवाजा है, फिर मदरसे में आ जाओ, कहो कारी साहब आपके मदरसे में महीने का कितना खर्चा है, ये जो लंगर पकता है कितना खर्चा है? आपके कारी साहब जितने कितने जी 4 है, इनकी तनख्वाह कितनी है महीने की? जी 20-20 हज़ार है। अल्लाह ने कारी साहब मुझे नवाजा हुआ है, मेरी माँ फौत हो गई हैं, मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, 1 महीने की कारी साहब के जितनी तनख्वाह मैं दूंगा, लंगर भी मैं दूंगा। अगर खुशबख्त हो तो साल की तनख्वाह दे दो। कितने बच्चे यतीम पढ़ते हैं? जी इतने बच्चे, 10 बच्चे। हजरत 10 बच्चों के कपड़े मैं दूंगा, 10 बच्चों का खाना 1 साल का मैं दूंगा। फिर देखना तुम्हारी माँ की कब्र कैसे रोशन हो। देखो ना, इन्वेस्टमेंट में अक्सर कहता हूं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखते हैं प्लाट केड़ा ठीक है, 10 बंदियां नाल मशवरा करांगे, इहदे च कुछ लभ जाएगा, साल रखण नाल कोई लभेगा? जी लभ जाएगा, ए बड़ा सही है, बड़ा सही है, मौका है ले लो। जब दुनिया के लिए हम 10 बंदों से मशवरा करते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है, तू महफिल नात पे घट करना, तेरा इधर इन्वेस्टमेंट कर कि एक बच्चे ने जब सूरह फातिहा पढ़ी है, तेरा लंगर खा के सारी जिंदगी जब पढ़ता रहेगा, हाय हाय तुझे सवाब पहुंचता रहे। कैसी इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, आप नाराज तो नहीं होगे ना? इन्वेस्टमेंट करो तो देख के करो। हाँ, कमेटी डालो, देखो ना जी कमेटी पाई है, जी कमेटी पाई है, ए कमेटी पाओ, जी अगे जाके निकलनी है तो हाय 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 वारे न्यारे हो जाएंगे, कर्म हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगी। एक बात ये, और एक और बात भी आज मुआशरे में है, ये बच्चे बड़े रसूलुल्लाह को पसंद हैं, प्यारे बच्चे, हुजूर इन्हें औलाद अपनी समझते हैं। ये जो आप मस्जिद में आते जाते देखते हो ना, जरा हाजी साहब जन ऐसे कहते हैं, कुछ हाजी ऐसे मस्जिद च होंदे, हर मस्जिद च होंदे, 2-3 होंदे ना, एक तो लाजमी होएगा जिन्हें बच्चों ने तंग करना होंदा। भाई बच्चे बच्चे होते हैं। एक हाजी साहब ने बड़े वले, हमारे मदरसे में ना बड़े वले, जो हजरत साहब ने शिकायत लानी है बच्चे हैं कितने बड़े वले थे, आए दफ्तर च, मैं कहा वो पानी पियो, की होया? ओ छड़ गल्लां दिओ जी, बच्चे करदे। मैं कहा हाजी साहब जिले तुसी छोटे होंदे सो, जे तुसी ऐडे ही पैदा होए हो, बच्चे होए सो, बच्चे बच्चे होते हैं। चलो तरबियत जरूरी है, करनी है, समझाना होता है, लेकिन उन्हें एक बंदा वड्डा होवे तो उस अपना सारा कुछ पिछू भूल जाए। नहीं जी इतनी ना, इन्हें रसूलुल्लाह अपना बच्चा समझते, इन्हें रसूलुल्लाह अपनी औलाद समझते हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों ने कशफ में देखा है कि हुजूर इनके लंगर में आते हैं,
سرکار ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور حضور انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، حضور انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں، ہائے ہائے شرارتیں کرتے ہیں نا. حضور کی ساری سیرت اٹھا کے دیکھو، حضور نے کبھی بچے کو ڈانٹا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تربیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے اللہ. ہمارے عزیز صاحب ایک جملہ، آپ کا استغراق کا عالم تھا آخری وقت، تو آپ ایک دن وجد میں فرمانے لگے بچہ خوش ہو جائے رب خوش ہو جاتا ہے، بچہ ناراض ہو جائے رب ناراض. تو جو حافظ قرآن خوش ہو جائے، دین پڑھنے والا خوش ہو جائے، تو پھر اس پر کیا ہوگا یار. اللہ اکبر. ایک اور کام بھی کرنا ہے، پتہ کیا؟ چونکہ یہ حضور کی اولاد ہے، سرکار کا یہ لنگر کھانے والے بچے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ختم شریف ہوتا ہے نا یا شادی ہوتی ہے تو جڑا شے بچ جائے وہ درس وچ بھیجنے، کبھی بھی نہ کرنا. نہ نہ نہ، حضور ناراض ہو جائیں گے، ایسا نہ کرنا. ویسے بھی دل بندے کا مانتا ہے یار شادی تو 2 دیگاں بچ گیا، تو کدے ادھر دے لے، چل دے لے. تو منہ چکیا درس وچ آ گیا، جی قاری صاحب اے دیگاں بچ گیا تے سویرے کیوں نہیں دتیاں؟ یہ بچا کچا کھانا لے. یہ حضور کی اولاد ہے، یہ قرآن پڑھنے والے، ان کی بھی عزت نفس ہے. یہ ایسی بات نہیں، انہیں اتنا ڈی گریٹ نہ کرو. یہ انگریز نے ایسی سوچیں دی ہیں ہمیں کہ بیالوجی پڑھانے والے کی تنخواہ کتنی لگائی ہے اور اس قرآن پڑھانے والے کی کتنی لگائی ہے. یہ 200 سال سے سازش ہو رہی ہے جی، کہ انہوں دب کے رکھو. منگن ٹور سڑیا. یہ پیچھے زمانہ جو رہا ہے پیچھے، آج تو پھر اللہ کا شکر ہے، لیکن پچھلا زمانہ بڑا سخت تھا. ہم خود اس میں تھے، ہم بڑے مشکل وقت سے پڑھ کے آئے ہیں. یہ سچی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، حقیقت ہے. اور پھر ہم نے بھی اتنا نہیں کاٹا جتنا پہلے لوگوں نے کاٹا، ہمارے استادوں نے کاٹا اور جتنا پیچھے بزرگوں نے کاٹا ہے. لیکن یہ بچا کھچا نہ دو. میں سچی بات آپ کے سامنے تمہیں وظیفہ دے رہا ہوں آج. بڑا نورانی ماحول ہے آپ کا اور خوبصورت ماحول ہے جی. وظیفہ لے لو، آپ کا کوئی کام بھی نہیں نہ ہو رہا. اب بچوں کو بلاؤ، درس کے بچوں کو بلا کرنا. یہ نہیں بھی سورہ یاسین پڑھانی ہے، سورہ بقرہ، کچھ بھی نہ پڑھاؤ، بس لنگر رج کے کھواؤ. آج کچھ لبرل کہیں گے جی مولانا تو بڑا روٹی کی بات کرتے ہیں. میں کہا تو روٹی تو بغیر ہی روز زندہ رہنا ہے، یہ تو ٹکر تو بغیر ہی زندہ ہے. کھاتے سب ہیں، یہ جو ختم کے خلاف بھی ہوتے ہیں نا، یہ بھی منہ پیچھے کر کے کھا لیتے ہیں. میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. کیا کرنا ہے؟ پورا پروٹوکول دے کے نا بچوں کو کھلانا ہے حافظ قرآن کو. اور پھر کیسا کھلانا ہے؟ آج سمجھو کہ ہمارے گھر VIP مہمان ہے. وزیر داخلہ آ گیا جی. وزیر داخلہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یا فلانے آگن کچھ بھی نہیں. یہ حضور کے مہمان ہیں، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. ہاں جی، کچھ پڑھ لیں نہ پڑھیں، چلو ان کا پھیرا ہی بڑا ہوتا ہے. یہ گھر میں پھیرا ہی لگا دیں بڑا ہے جی. تو یہ نا محلے چ پھیرا ہی لواندے رہو، یہ مطلب نہیں کہ پڑھائی جاندی رہے. مقصد کیا ہے؟ میں کسی زاویے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی قدر آپ کے دل میں ہو، ان کی تعظیم آپ کے دل میں ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے قتل کے فیصلے ہوتے دیکھے. سچی بات کر رہا ہوں کہ بچے راضی ہو کے دعا کر گئے. ہائے ہائے ہائے. آپ کو پتہ ہے عبدالحق محدث دہلوی؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ یہ علماء کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے. جتنے بھی برے صغیر میں حدیث کا علم ہے وہ بابا ہے حدیث کا. سب کی سندیں اس گھر میں جاتی. حضور نے انہیں برے صغیر میں بھیجا تھا. عبدالحق محدث دل، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی. آخری وقت آپ کے پاس جب دورہ حدیث ہوتا تو 1,000 طالب علم ہوتا. آپ کو کھانسی ہو گئی اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. بچوں سے کہا دعا کریں دعا کریں.
10-15 दिन गुजर गए, आपने सारे बच्चों को बुला के कहा बेटा मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। अब सारे घरों में चले, चीखें निकल गई बच्चों, चीखें निकल गई, हाय हाय हाय। कहा मैं नहीं आपको पढ़ा सकता। आपने दुआ ही नहीं की, 15 दिन हो गए। हुजूर दुआ की है। नहीं तुमने नहीं दुआ की, मैं जाने लगा, बस आप चले जाए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। 2 घंटे का वक्फा दिया, बच्चों ने सजदे में जाके रो रो के दुआ की। 3 घंटे बाद सारी बीमारी दूर हो। ये बच्चे ये खुश होके दुआ कर दें, हाय हाय, ये कर दे कोई ना है, इनसे लेनी पड़ती है। हाँ, ये जो दीन के तालिब इल्म है ना, ये सौखी नहीं लेनी लगे, बड़े डाडे हैं, वो डाडे हैं, लेकिन जब कर दें समझो दाता साहब ने हाथ उठा दिया। मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं इसलिए ये सारी बातें अर्ज कर रहा हूँ कि आज मुआशरे में इन्हें हकीर किया जा रहा है, हकीर बनाया जा रहा है। देखा जाए, ओ मौलवी साहब, मैं कहता ना की पता, तुम्हें क्या पता रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे जो खड़ा होता है उसकी शान क्या है जी। तो इसलिए इन तलबा का, उलमा का अदब एहतराम ज़रूर कीजिए। और इस लिहाज से माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2 साल बड़ा कम अरसा है, बड़ा है ये, 5 बच्चे और आगे फिर पनीरी पूरी तैयार है। ये किससे आया है, क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक बरक़ात अता फरमाए। बड़ा दिल ठंडा हुआ है, बड़ा दिल राज़ी हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इस मदरसे को आबाद फरमाए और अल्लाह पाक मज़ीद बरक़ात अता फरमाए और मज़ीद शौक़ शौक़ आपको अता फरमाए। मेराज शरीफ की भी 1-2 बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, सुभान अल्लाह। मेराज शरीफ के हवाला से जो अक़ीदा है उसके हवाले से एक बात, हमारा नज़रिया क्या अहले सुन्नत का, कि आलम बेदारी में हुजूर ने जिस्म और रूह के साथ आपने सैर फरमाई आसमानों की, फिर लामकां की, और फिर जागती आंखों से, सर की आंखों से सोने रब का दीदार किया। ये नज़रिया हमारा अक़ीदा है। कुछ सिर्फ रूह वाले हैं कि जी रूहानी हुई थी, कुछ ख्वाब वाले हैं, नहीं। फ़क़त नौ फ़क़त रूह, ये मुल्ला जीवन ने लिखा है कि सिर्फ ख्वाब या सिर्फ रूह की मेराज नहीं। और ये जो मानता है वह मुब्तदन मुदिल्लुन फासिक़ुन, वो बिदती है, फासिक है और गुमराह है। मुदिल्लुन, गुमराह है वो बंदा। आज तो टके टके की बात है ना, ये कहते हैं जी समझ ही नहीं आती जी, हमें नहीं आती। वो बंदे दा पुत्र बन के देख तो सही ना, सुबहान क्या हो रहा है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। थोड़ी भी अकल हो ना, हुजूर ने तो दावा ही नहीं किबला किया, ये रब का दावा है, मैंने कराई। बड़े बड़े ऐसे जानवर किस्म के लोग हैं ना, जैसे जेलमी वगैरह, गामदी वगैरह, ये सर सैयद का तोला, ये लिबरल, ये सारे के सारे अक्ल नहीं मानते। ये कैसे हो गए? आगे आ गए जी, आगे कंज जा सकता है, आगे तो बंदा जा ही नहीं सकता। बंदे दा पुत्र बन, जिसने कतरे से लोथड़ा बनाकर तुझे बना दिया है, वो रब दावा कर रहा है। रब फरमा रहा है कि मैं ले गया। सुभान अल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं हुजूर ये तो रब फरमा रहा है ना, आप भी कहें तो हम मानने के लिए।
ہاتھ نیچے، علی علی پہ ہاتھ اونچا ہونا چاہیے. ہائے ہائے. ہاں علی علی، واہ واہ واہ. گلی گلی نگر نگر، ابو بکر کو چھوٹی ہستی. گلی گلی نگر نگر، اوے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی. عرض کی حضور آپ فرمائے نا، یہ تو کہا ہی رب نے کہ میں نے کرائی، تو رب کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ بولو نا. وہ کسی پنجابی والے نے کیا خوبصورت بات کی ہے، میرا تو ذوق نہیں. اس نے لکھا کہ حمد حمید لکھاں تو ہر روپ وچ سما سکنا ہے، تیریاں قدرتاں تو مالکا جان صدقے بنا تھم آسمان ٹکا سکنا ہے. تیریاں قدرتاں واہ سبحان اللہ بنا بدلاں تھی مین برسا سکنا ہے. ابراہیم نو سٹ کے چیخا اندر نار گلزار بنا سکنا ہے. یوسف جے حسین شہزادیاں نو مصر بازار وقا سکنا ہے. ابو جیل دی مٹھی وچ مولا کلمہ کنکریاں تی پڑھوا سکنا ہے. آکھیں موسیٰ نو تو نہیں ویک سکدا، ایک پل تی تور جلا سکنا ہے. آکھیں موسیٰ نو تو نہیں ویک سکدا، ایک پل تو پہلا محبوب نو بلا سکنا ہے. ابو جیل دی مٹھی وچ مولا کلمہ کنکریاں تی پڑھوا سکنا ہے. اتروا کے شمس دی کھل مولا شاہ منصور نو سولی چڑھا سکنا ہے. کری غالب کمزور شاہ زور ہوتے تو تے شہنشاواں تو بیگ منگوا سکنا ہے. عزازیل استاد فرشتیاں دا توک لعنت دا گلے وچ پا سکنا ہے. دردہ کھولے نہ مولا بیان اجمل تو تے ابابیلاں تو ہاتھی مروا سکنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے، وہ قدیر ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا طلع والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى مرج البحرین یلتقیان. زمین سے پانی اٹھا کے آسمان پر لے جا کر بارش برسانے والا، ایک قطرے سے لوتھڑا بنا کر پورا انسان بنانے والا، اور پورے جہان میں ایک جیسا انسان بنا کر ہر انسان کا انگوٹھا بھی وکھرا وکھرا بنانے والا. وہ رب کہہ رہا میں لے گیا. میں لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. ہاں جی، اللہ اکبر. سیر کرائی. کیا کرایا؟ کیا کرایا؟ سیر کرائی. اچھا، سیر چھوٹی ہوتی ہے، سفر بڑے ہوتے ہیں. اکثر ایسے ہی ہے نا، سیر سفر. ادھر حضور کا معاملہ دیکھیں، سفر کتنا ہے؟ مکے سے مدینے، مدینے سے بدر، مدینے سے مکے سفر ہے. اور سیر من المسجد الحرام مسجد الاقصی، پھر آسمانوں کی سیر. ہائے 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 ہائے. اور پھر کیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کی. یہ مسجد سیدہ زہرا کی نسبت سے آپ کے قریب مسجد ہوگی. آپ صبح مسجد میں آتے ہیں، ابھی مسجد میں آئے، آپ سیر کرنے آئے کہ عبادت کرنے آئے؟ مسجدیں عبادت گاہیں ہوتی ہیں، سیر گاہیں نہیں ہوتی. لیکن دیکھیے سرکار کی شان، پوری مسجدوں کی سردار مسجدیں، قبلے مسجد حرام بھی اور مسجد اقصی بھی مسلمانوں کے دونوں کعبے ہیں. اتنی بڑی عبادت گاہیں ہیں. رب فرماتا ہے غور تو کرنا، یہ تیری عبادت گاہیں ہیں، میرے محبوب کی سیر گاہیں ہیں. ہائے ہائے.
اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے اودیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے اے صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا ہوئے لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال ہائے ہائے اور میں الذی بارکنا حولہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی اس مسجد کے ارد گرد کیا ہے جی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کا نام نہیں لے سکتے مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں ارد گرد نہیں ہوتی عجیب شان ہے سرکار کی عجیب معاملہ ہے مسجد حرام اور مسجد اقصی کا فرمایا بارکنا حولہ ارد گرد برکتیں ہیں ارد گرد شبیر احمد عثمانی دیوبند کے علماء میں ایک نام ہے ان کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے جی اہل حدیث کا جتنا مکتبہ فکرین کے بڑے جتنے لوگ ہیں یہ گکھڑوی صاحب جن کا بیج لگا ہوا ہے اور کانٹے پھیل رہے ہیں سب نے لکھا ہے کیا کہ یہ ارد گرد برکتیں کیا ہیں کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے ارد گرد 20,000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں ایک جملہ کہہ دوں کون سا دین پڑھا رہے ہو کون سا دین سمجھا رہے ہو جن قبروں پہ جانا تم شرک کہہ رہے ہو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ برکتیں ہیں پتہ چلا اللہ والوں کے مزارات برکتیں 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 سبحان الذی اسری بعبدہ ہائے ہائے میں نے ویسے معراج شریف پر تھوڑا سا مطالعہ ہے میرا لیکن اعلیٰ حضرت نے حد کر دیا اعلیٰ حضرت پر بس ہے آئے وہ سرور کشور رسالت اور یہ عصر سے مغرب تک نماز پڑھ کے مغرب سے پہلے آپ نے یہ قصیدہ لکھا 150 سے زیادہ اشعار ہے ایک شاعر قصیدہ لے کے آیا معراج شریف کا حضور پڑھیں آپ نے ایک نظر ماری ایسے دیکھا کہا ٹھہریے آپ اندر گئے کچھ دیر کے بعد آئے 150 سے زیادہ یہ شعر لکھ کے آئے بزرگوں نے اس لیے نہیں کہا 14ویں صدی میں حضور کے معجزے کا نام امام محمد رضا ہے ہائے 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 وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دو میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تبارک الذی شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز کہیں تو جوش لن ترانی موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا لن ترانی لن ترانی لن کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے نہیں دیکھ سکتے اور ادھر جبریل کو بھیج کر فرمایا لے کے آؤ میں لب کے لے آواں کتھوں چاہتا تو ہے کہ رات لگ جائے سبحان اللہ معراج کا ذکر حضور کو بڑا پسند ہے کیوں حضور کی ذات کے حوالہ سے سب سے افضل مہینہ اور افضل رات معراج کی ذات کے اعتبار سے ربیع الاول ہمارے لیے رمضان ہمارے لیے اور برکتیں لیکن حضور کی ذات کے حوالہ سے رب کا دیدار کیا حضور کی ذات کے حوالہ سے سب سے بہترین رات ہائے ہائے اللہ ان تمام معاملات میں ہماری مدد فرما دے آپ جتنے تشریف فرمائیں سارے ہی مجھے خوشبخت لگ رہے ہیں اور خوبصورت لوگ آپ ہیں لیکن ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے دیکھو معراج کا تحفہ کیا ہے کیا تحفہ ہے بولو جی آپ بڑے علم رکھتے میرے اندر بات ہے آپ نے تو پہلے جان لی ہاں جی
معراج کا تحفہ کیا ہے جی؟ جو حضور لے کے گئے وہ اور ہے، جو رب نے دیا وہ اور ہے۔ حضور بھی لے کے گئے تھے، محبوب محبوبوں کے پاس، یار یاروں کے پاس آتے، کو تحفہ لے کے آتے ہیں، یا اللہ میں وہ لے کے آؤں جو تیرے خزانوں میں نہیں ہے۔ پتہ چلا حضور کو اللہ کے خزانوں کا بھی علم ہے کہ کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا ہے جی؟ حضور بھی تحفہ لے کے گئے اور رب نے بھی تحفہ بھیجا۔ رب نے تحفہ بھیجا نماز کا، اور حضور تحفہ لے کے عاجزی کا۔ التحیات للہ، التحیات للہ۔ میں اپنی نو منج کرتے اتوں ہو کے کٹ، پھر برے خزانے رب دے جویں چاہے لٹ۔ عاجزی عاجزی عاجزی، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ اور دوسرا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے، دیکھو روزہ دیا تو اوپر نہیں بلایا، زکوٰۃ کا حکم دیا اوپر نہیں بلایا، اور احکام دیے اوپر نہیں بلایا، لیکن نماز کی باری آئی تو سونے کو اوپر بلایا، بلا کے دیا، ہمیں قدر نہ ہو۔ ہاں جی؟ تو کتنی نمازیں دی بولو؟ تو کتنی ہم پڑھتے ہیں؟ باقی کدھر گئی؟ نبی کا وسیلہ کام آ گیا۔ جو کہتے ہیں کہ نبی ولی دنیا سے چلے جائیں تو مدد نہیں کرتے، وہ پڑھیں 50، کتنی لگ لو جائے گی۔ ہاں جی؟ یہ تو وسیلے والوں کے لیے 5 ہیں، لیکن وسیلے والوں کے لیے یہ 5 ہی نہیں، پڑھتے 5 ہیں، اجر 50 کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معراج کا عقیدہ، اس لیے معراج کا واقعہ نہ خارجی بیان کرے گا نہ رافضی بیان کرے گا، کوئی بیان نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ہر پہلو میں عقیدہ اہل سنت، ہر پہلو میں عقیدہ اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں سرکار کا قرب عطا فرمائے۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ ہم ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز پکی پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس مسجد میں ایسا بیٹھا ہو جس نے عشاء نہ پڑھی ہو، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، پڑھ کے جانا ہے، اور پکی نیت کر لینی ہے کہ آئندہ کے بعد قضا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ کر لو یار ارادہ۔ آئے زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے کل ایک ایکسیڈنٹ دیتا ہے، ایک جوان بھی نہیں بچا، ایک جوان بھی نہیں بچا۔ شادیاں ہونے والی ہیں، بڑے بڑے ارمان ہیں لوگوں کی، کیا کیا ہے، لیکن ایک بھی نہیں بچے۔ جی روز یہ واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ غفلت کی پٹی اتاریے، کوشش کیجئے، اپنی زندگی میں حسن لائیے، نبی کی طرف مڑیے، حضور کی محبت سینے میں لائیے۔ گر دونوں جہاں میں تم کو مقصود آرام ہے، ان کا دامن تھام لو محمد جن کا۔ مجھے خوشی ہوئی ماشاءاللہ، پردے میں عورتیں بھی سینکڑوں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، کچھ دوڑ لگانے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ خوش بخت جو ہیں وہ مدینے والی کی شریعت کی طرف ان کی دوڑ ہے۔ بدبخت ہیں وہ، یہ کیا کس نے دیا ہے، کہاں سے ہم یہ آیا ہے؟ عورت مارچ، عورت مارچ، عورت مارچ۔ جس رب نے عورت کو پیدا کیا ہے اس سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی حقوق دے سکتا ہے؟ یہ کس کے پیچھے لگ گئی ہیں؟ آؤ سیدہ زہرا کے پیچھے۔ تمہیں امن حضور کا دین دے گا، حضور کی شریعت دے گی۔ تم منڈیوں میں بکتی رہی، تمہاری حالت پڑھو کیا تھی، تمہیں نبی نے عزت دی، تمہیں نبی نے سنبھالا، تمہیں دین نے سنبھالا۔ یہ کل کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے۔ مرد فوت ہوتا عورت کو بھی زندہ قبر میں دفن کیا جاتا، یہ ہندوؤں میں کل کی بات ہے، یورپ میں یہ کوئی دور کی بات تو نہیں۔ عورت جوان ہے، مرد فوت ہو گیا ہے، زندہ مار دو، کیونکہ اب یہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں۔ لیکن میرے نبی نے کیا سہارا دیا، اسلام نے کیا حقوق عطا فرمائے، اور اسلام نے کیا رنگ دیا۔ اللہ اکبر۔ کہ جو منڈیوں میں بکنے کے لیے آئی تھی، میرے نبی نے فرمایا نہ، تمہاری اس ماں کے قدموں میں تو ہم نے جنت رکھی۔
فرمایا جو 2 بیٹیاں ایسے پال کر نیک تربیت کر کے رخصت کرے گا، فرمایا یہ میری انگلیاں دیکھو اس طرح میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس عورت کو نبی پاک سے بڑھ کر کون عزت کس نے دی ہے، کون دے سکتا ہے؟ یہ مارچوں والے پروگرام سارے فیل ہیں، سب شیطانی ٹولے ہیں، یہ شیطانی سوچے ہیں۔ اللہ ہماری ماں بہن کو سیدہ زہرا کی چادر کا صدقہ حیا نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم پہ فضل فرمائے، اور یہ آپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ تعلیمات ضرور دیں۔ بارے دیگر میں دعا گو ہوں اس ادارے کے لیے، آپ کے لیے، یہ ماشاءاللہ خوبصورت بچے، یہ سارے ماشاءاللہ، اللہ پاک ان پہ خاص فضل و کرم نازل فرمائے، اور خاص حضور کی شفقتیں آپ کو نصیب فرمائے، اور ہمیں ان اداروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، اب آپ نے اٹھنا نہیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تاج ان کے سروں پہ رکھے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ